آج آپ کے سامنے ایک عظیم محدث کا تعارف پیش کرنا ہے۔ وہ عظیم محدث حضرت امام ترمذی کے نام سے جانے اور پہچانے جاتے ہیں۔ حضرت امام ترمذی علیہ رحمہ کا جو نام ہے وہ محمد بن عیسیٰ بن سورہ بن موسیٰ بن دحاق بن سکن ہے۔ آپ کی کنیت ابو عیسیٰ ہے۔ آپ کی ولادت باسعادت 209 سنہ ہجری بلخ کے شہر ترمذ کے ایک دیہات بوگ میں ہوئی۔ ترمذ کے کافی اعراب بیان کیے گئے ہیں، لیکن جو سب سے زیادہ صحیح اعراب ہے وہ ترمذ ہے، جو کہ دریائے جیحون کے بالکل قریب ہے۔ بچپن ہی سے آپ کو علم حدیث کا شوق تھا اور اسی وجہ سے آپ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث زبانی یاد کیا کرتے تھے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے ہی شہر ترمذ سے حاصل کی۔ اس کے علاوہ آپ نے بڑے بڑے محدثین سے علم دین حاصل کرنے کے لیے بہت سارے ممالک کا اور بہت سارے شہروں کا سفر کیا۔ ان ممالک میں جیسے عراق ہے، حجاز ہے، خراسان ہے، اور بھی اس کے علاوہ بہت ساری جگہیں ہیں کہ جہاں جہاں آپ جا کر علم حدیث کو پڑھتے رہے اور علم دین سیکھتے رہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اساتذہ میں اگر دیکھا جائے تو آپ کے اساتذہ میں بڑے بڑے نام موجود ہیں، جن میں حضرت امام بخاری علیہ رحمہ، حضرت امام مسلم، حضرت امام محمد بن غیلان، حضرت اسحاق بن موسیٰ، ان کے علاوہ بھی بہت سارے بڑے بڑے نام موجود ہیں۔ اور اسی طرح آپ کے جو تلامذہ ہیں انہوں نے بھی حدیث کے اندر بڑا مقام حاصل کیا ہے۔ آپ کے تلامذہ میں حضرت امام ابو حامد مروزی، حضرت امام داؤد بزدوی، حضرت امام محمد بن منظر، اور بھی اس کے علاوہ بہت سے بڑے بڑے نام ہیں، حتیٰ کہ حضرت امام بخاری علیہ رحمہ جیسے آپ کے شیخ ہیں، آپ کے استاد ہیں، اسی طرح حضرت امام بخاری علیہ رحمہ آپ کے شاگرد اور تلمیذ بھی ہیں۔ آپ نے اپنی کتاب الجامع الصحیح میں بڑے بڑے علم کے موتی بکھیرے ہیں۔ کبھی کہیں پر کہتے ہیں کہ فلاں مقارب الحدیث ہے، اور کہیں کہتے ہیں کہ فلاں ذاہب الحدیث ہے۔ کبھی حدیث پر حکم لگایا اور فرمایا کہ ھذا حدیث حسن صحیح، اور کبھی حدیث پر حکم لگایا تو فرمایا ھذا حدیث حسن غریب۔ اس طرح آپ نے اپنی کتاب الجامع، جس کو ترمذی شریف کہا جاتا ہے، بڑے بڑے علم کے موتی بکھیرے ہیں۔ اور حضرت امام بخاری علیہ رحمہ آپ کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ اتنا فائدہ امام ترمذی نے مجھ سے حاصل نہیں کیا جتنا فائدہ میں نے امام ترمذی سے حاصل کیا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو فقہی مذہب ہے وہ کچھ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ آپ خود مجتہد تھے، آپ کو کسی کی تقلید کی حاجت اور ضرورت نہیں تھی، لیکن زیادہ تر علماء اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ آپ شافعی المذہب تھے اور آپ امام شافعی کی فقہ کے مطابق ہی مسائل کو بیان کیا کرتے تھے۔ آپ کی کتابوں میں اگر دیکھا جائے تو بہت ہی مشہور معروف کتاب الجامع الصحیح، جس کو جامع ترمذی یا سنن ترمذی بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی کتاب الشمائل المحمدیہ بہت ہی مشہور و معروف کتاب ہے، درس نظامی کے اندر بھی اس کو پڑھایا جاتا ہے۔ اسی طرح آپ کی کتاب کتاب التاریخ ہے، اسماء الصحابہ ہے، کتاب العلل، کتاب الزہد، اور ان کے علاوہ بھی آپ نے بہت ساری کتب تحریر فرمائی ہے۔ آخری عمر میں جا کر آپ نابینا ہو گئے تھے۔ کچھ احباب یہ کہتے ہیں کہ آپ بچپن سے نابینا تھے، تو بچپن سے آپ نابینا نہیں تھے، بلکہ آخری عمر میں کہ جب آپ اتنا دین کا کام کر چکے تھے تو بڑھاپے میں جا کر آپ کی بینائی چلی گئی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو وصال ہے وہ 279 سنہ ہجری 13 رجب المرجب پیر کی رات ہے، یعنی آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 70 سال عمر پائی ہے۔ آپ کا انتقال ترمذ کے دیہات بوگ میں ہوا ہے اور آپ کا مزار اقدس بھی وہیں پر موجود ہے۔